السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 17 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 18 کو شروع کریں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 17 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 18۔ سب سے پہلے اس کا نام دیکھ لیتے ہیں، حروف مقطعات۔ یہ بھی مدات کی ہی تختی ہے، لیکن اس میں حروف مقطعات ہیں، اس میں ہم نے مدات کی مقدار کو پورا کر کے پڑھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو ان کو جس طرح سے میں بتاؤں گی آپ نے توجہ اور دھیان سے سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کو پڑھنا بھی ہے اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ جب تک آپ اچھے انداز سے سنیں گے نہیں تو آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کے قواعد اور رول کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور اسی طرح لکھے جائیں گے، لیکن آپ نے پڑھنا جس طرح سے ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، تو آپ نے اس کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور توجہ سے سننا بھی ہے۔ دوسرا جو رول دیا گیا ہے، ان حروف کو مفرد حروف کی طرح ہم الگ الگ پڑھیں گے کہ مدات کی مقدار بھی پوری ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ تو یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی، تو آپ نے توجہ اور دھیان سے اس کو سننا بھی ہے۔ تیسرا جو بتایا گیا ہے کہ الف لام میم اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، یعنی وصل اور وقف کی صورت میں۔ وصل ملانے کی صورت میں ہوتا ہے اور وقف یعنی وقفہ کرنا ہے، یعنی رک جانا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وصل کیسے پڑھیں گے الف لام میم کو۔ الف لام میم اللہ، اور وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ، یعنی ہم نے اس میں وقف کر دیا، ہم اس پہ رک گئے، میم پہ ہم رک گئے اور اللہ پھر بعد میں سانس توڑ کے پھر ہم نے پڑھا ہے۔ اور وصل کی صورت میں ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس میں آواز کیا آئے گی وصل میں؟ میم اللہ، اس میں پہلے غنہ آ جائے گا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو یہ ہو گیا ادغام شفوی۔ تو آپ نے اس کو دھیان دینا ہے کہ جب یہ نیچے ان کو کھول کر لکھا جاتا ہے تو اس کی آواز ہم نے اس طرح سے اس کو مدات کی مقدار کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ قرآن پاک میں تو صرف یہ کلمات اسی طرح لکھے جائیں گے جس طرح حروف الگ الگ حروف مفرد حروف ہوتے ہیں، اس طرح صاد الگ سے لکھا جائے گا، لیکن آپ نے پڑھنا جیسے ان کو نیچے کھول کر بیان کیا گیا ہے اس طریقے کے مطابق مدات کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کرنا ہے، تو اس طریقے سے ان کو پڑھا جائے گا۔ ایک دفعہ الف لام میم کو میں وصل کی صورت میں پڑھ رہی ہوں دوبارہ سے، اور وقف کی صورت میں آپ نے دونوں پہ دھیان دینا ہے۔ وصل کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم اللہ پڑھیں گے، جب میم آئے گا دوسرا تو اس پہ میم اللہ بولیں گے۔ میں ابھی سے پڑھتی ہوں، الف لام میم اللہ، پہلے میم پہ ہم نے کیا گرا، یعنی لام کے بعد میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو اس پہ کر دیا ہم نے غنہ، اگلے میم پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، ملہ یعنی میم اللہ کر دیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حروف مدہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک انگلی تک کھینچ کر پڑھنا ہے اور پیچھے والے کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے اور مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ میم اللہ۔ اور وقف کی صورت میں کیسے پڑھا جائے گا؟ الف لام میم اللہ، اس پہ رک جانا ہے، وقف کر دینا ہے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھی سبق نمبر 18 کی قواعد اور ہدایات۔ آپ نے ان کو یاد کر لینا اور اچھے طریقے سے ان کو دہرا بھی لینا ہے تاکہ آپ کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور حروف مقطعات پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تحفظ اور تسمیہ، آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 کی پہلی لائن کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہے
صاد. اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، لکھا الگ سے جائے گا مفرد حروف کی طرح، لیکن اس کو نیچے کھول کر بیان کیا گیا، صاد، الف اور دال. تو ہم نے پڑھا کس طرح سے، اس کی ساؤنڈ کے ساتھ. دال اس میں ہو جائے گا اینڈ پہ کلکلا، لیکن ہم نے کیا کیا، مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے کیونکہ مد لازم ہے، اور 3 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، دال کو کلکلا کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں حروف مقطعات اسی طرح لکھے جائیں گے، آپ نے ان کو اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے نیچے ان کو کھول کر بیان کیا گیا. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، لیکن آپ نے قرآن پاک میں جب پڑھنا ہے تو آپ کو ذہن میں ہو کہ ہم نے کس طرح سے اس کو پڑھا تھا. جب تک توجہ نہیں ہوگی آپ کو یاد نہیں ہوگا. دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، صاد. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہونٹ گول نہیں کرنے، بس صاد کو پر رکھنا ہے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں، صاد. یہ ہو گیا کلکلا بھی، دال آخری. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے قوف. پہلے تھا صاد اور اب ہے قوف. قوف. اب اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ فا پہ کلکلا نہیں ہوگا. قوف، الف اور فا نیچے جو کھول کر بیان کیا گیا ہے اس کی طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے. مد کون سی ہے؟ مد لازم ہے. تو ہم نے پیچھے کیا کیا کہ صاد پہ دال آخری پہ ساکن ہو گیا تھا، تو اس کو ہم نے کیا کلکلا، لیکن فا کو کلکلا کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، سمپل آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کو دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں. قوف حروف مستعلیہ ہے، پر بھی پڑھا جائے گا، اور مدات کی مقدار بھی ہم نے پوری کرنی ہے جو بھی مد ہے. تو اس کو ہم نے 3 الف تک کھینچ کر پڑھا کیونکہ مد لازم ہوگی. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا، چھوٹی دال آ گئی. تو دوبارہ سے پڑھتی ہوں، قوف. تو اپنے مد کی مقدار بھی پوری کرنی ہے اور غنّے بھی کلیئر کرنے ہیں. آگے جا کے جیسے جیسے ہم پڑھیں گے اس میں غنّے بھی دیکھنے ہیں اور کس طرح سے آنا ہے، لیکن ابھی سمپل یہ حروف ہیں پہلی لائن میں، تو آپ نے ان کو غور اور توجہ سے دیکھنا ہے اور مد کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. نیکسٹ ہے نون. نون. اب اینڈ والا نون مشدد نہیں بنانا، یعنی اس پہ غنّہ نہیں ہوگا، لیکن نون اور میم کی آواز میں ہلکا سا غنّہ آتا ہے، لیکن وہ ہم نے ابھی نہیں کرنا. جب مشدد ہوتا ہے تو پھر ہم غنّہ کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن وہ آٹومیٹیکلی اس کی آواز میں آ جاتے تھوڑا بہت، لیکن اس کو زیادہ غنّہ نہیں بنانا ہم نے. تو دوبارہ سے پڑھتی ہوں، نون. اس طرح نیکسٹ ہے طٰ. اب دیکھیں طٰ پہ کھڑی حرکات ہیں، لیکن نیچے جو دیا گیا ہے وہ کھول کر بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ہم نے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مدہ بن گیا. نیچے طٰ کے ساتھ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، ہا پہ اوپر زبر، الف سے پہلے زبر آ گئی تو ہا پہ بھی حروف مدہ ہو گیا. لیکن اوپر کیا دیا گیا ہے، اوپر والے حروف میں کیا بن گیا، طٰ کھڑی حرکات ہیں، ان کو بھی 1 الف تک کھینچ کر پڑھا. قرآن پاک میں جیسے اوپر حروف دیے گئے ہیں، کلمات دیے گئے ہیں، اس طرح سے آپ کو لکھا ہوا ملے گا، لیکن نیچے جو دیے گئے ہیں وہ صرف آسانی کے لیے ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی آوازوں کو سنتے ہوئے پڑھیں اور مداد کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے پڑھیں. جب تک آپ جس طرح سے نیچے کھول کر بیان کیے گئے ہیں ان پہ توجہ دینی ہے کہ ان کی آواز کو ہم نے کس طرح سے کیا، تو آپ نے غور و توجہ سے اس کی آوازوں کو اسی طرح سے مداد کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے حروف کو پڑھنا ہے، حروف مقطعات کو. یہ ہیں حروف مقطعات جو کہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی مقدار کو پورا کر کے پڑھنا ہے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں طٰ کو. طٰ مطلب 1 الف تک دونوں کو کھینچ دینا ہے. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ. اب میں رواں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے تاکہ آپ کو سب آسانی سے سمجھ آ جائے، اور میرے ساتھ آپ نے مل کر پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے سے ہی آپ کو یہ آئے گا. تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں، صاد، قاف، نون، طٰ. تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 18 کی پہلی لائن کو ہم نے آج پڑھا. کل انشاءاللہ ہم دوسری لائن کو پڑھیں گے. آپ نے توجہ سے اور دھیان سے سارے کلمات کو یاد کرنا ہے. حروف مقطعات کو کس طریقے سے میں نے پڑھا،
کہاں کہاں کیا بتایا آپ نے ان کو توجہ سے بار بار سننا ہے اور بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔